یہ بچپن سے سن رہے تھے کہ چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے. حضرت سے بھی سنا ماشاءاللہ. اب مجھے یاد نہیں ہے کہاں میں نے دیکھا کہ، اور یہ بھی پتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا یہ بھی چغلی کا پتا ہے، لیکن ابھی کہیں پڑھا مشکات شریف کے اردو شرح مظاہر جدید میں غالباً حصہ نمبر 4 میں ادب کے بیان میں یا حصہ اول میں لکھا ہے کہ چغلی کا تشریح میں لکھا ہے کہ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہونا. اور پیارا وہ ہے جو دو دلوں کو ملا ہے آپس کے اندر، اس کے جھگڑے ختم کرائے. یہ پیارا ہے. یہ نہیں کہ آگ لگانے والے حضرت فرماتے تھے زیادہ ہے، بجھانے والے کم. فرمایا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کہ آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسرے سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو تم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہے. اور ہمارے حضرت والا کا کیا جملہ تھا؟ فرمایا بھائی یہ بڑے نصیب والوں کا کام ہے، یعنی ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کانٹا پھینکے تو تم بھی اگر کانٹا پھینکو گے تو سارے دنیا میں ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، پھر تم بھی کیسے چلو گے؟ فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو. پیارے شیخ فرماتے تھے پہلے عورتوں میں مرض زیادہ تھا، اب اللہ معاف فرمایا مردوں میں بھی آ گیا ہے. یہ دوستیاں کیسی ہیں، کیا جوش دلانے والے، پھر ویڈیو گیم فائٹ والے الگ، پھر کارٹون فائٹ والے الگ، پھر فلمیں فائٹ والی الگ، اور پھر جذبات اور یہ جوش بس انتقام کے اس میں چکر میں رہتے ہیں. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو. دیکھو نا کہ تو کوئی کانٹا پھینکے کوئی پھول، سنے ذرا آگے بات. تو اس نے کانٹا پھینکا، ٹھیک ہے تم پھول اس کے آگے ڈالو. پھر فرمایا کہ مجھے جب کوئی ستاتا ہے، اے دوستو جب مجھے کوئی ستاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ایسا باغ عطا فرما، اس میں ایسے پھول ہوں جس میں کوئی کانٹا ہی نہ ہو. اور پھر گھوم پھر کے بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو آدمی آ رہا ہے ابھی یہ اپنے قوم کا برا آدمی ہے. جب وہ نزدیک آیا تو فرمایا آئیے آئیے بیٹھیے بھائی، مفہوم کھجور لاؤ، یہ لاؤ. بعد میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو فرما رہے تھے یہ قوم کا برا آدمی ہے، پھر ایسا سلوک؟ فرمایا اے عائشہ میں اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے. پیارے شیخ فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک وہ دین کی بات دھیان سے سنے گا ہماری، دوسرا اس کے وہ اگر شر پھیلانے والا ہے تو اس کے شر سے حفاظت رہے گی. اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا مفہوم کے ساتھ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کتنی نفلی عبادات ہیں، زبان کی کڑوی ہے، لوگ ان سے خواتین پریشان ہیں. فرمایا حیا فی النار، دوزخ میں جائے گی. حضرت جوش میں فرماتے تھے لاؤ اس کے تہجد، لاؤ اس کے اشراق کو. اتنی عبادت کر کے عقل آ گئی اور ناراض ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاتون ہے، مفہوم فرض واجب سنت موقع، اخلاق کی بہت اچھی ہے، اس سے سب خوش ہیں. یا فی الجنہ، جنت میں جائے